آبِ ہرمز پر کنٹرول کی جنگ، امریکہ اپنے ارادوں کے ساتھ کھل کر سامنے آ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آبِ ہرمز کی دوبارہ ناکہ بندی کا اعلان، کہا تمام کارگو پر 20% شرح سے فیس لیں گے۔ امریکہ کو آبِ ہرمز کے محافظ کے نام سے جانا جائے گا۔ ناکہ بندی صرف ایرانی بحری جہازوں اور ان کے گاہکوں کو روکے گی، دیگر ملکوں کو آبِ ہرمز آزادانہ استعمال کی اجازت ہوگی۔ ایران سے معاہدہ ہوا جو انہوں نے توڑ دیا۔ کل رات ایران کو شدید حملوں کا نشانہ بنایا، جب بھی وہ حملہ کریں گے سخت جواب دیں گے۔ ایران کا امریکہ پر جنگ بندی معاہدہ توڑنے کا الزام، ایم او یو پر عمل درآمد روکنے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ ایم او یو کی پاسداری نہیں کر رہا، ایران بھی سمجھوتے پر عمل نہیں کرے گا۔ امریکی اڈوں پر کارروائیاں اپنے دفاع میں کی گئیں۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے، امریکہ نے قشم جزیرے پر 10 سے زائد میزائل برسائے۔ آبِ ہرمز میں ایرانی کروز میزائل اور ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ ایران کے خطے میں امریکی تنصیبات اور فوجی اڈوں پر جوابی حملے، کویت نے امریکی فوج کے زمینی میزائل یونٹ سمیت تیل کی 3 تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اردن کے شہزادہ حسن ایئر بیس اور بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر بھی حملہ۔ پاسداران انقلاب نے مزید سخت رد عمل کی دھمکی بھی دے دی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے وعدے پورے کیے جائیں، پاکستان کا خطے میں بڑھتی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار، کشیدگی میں کمی کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کو ناگزیر قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے تمام فریقین پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ پاکستان کا خطے کے تمام برادر ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ برطانیہ نے ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ پاسداران انقلاب کی حمایت پر برطانیہ میں غیر قانونی قرار، نئے ریاستی خطرات سے متعلق اختیارات کے تحت 3 گروپ نامزدگیوں میں ایرانی پاسداران انقلاب، اسلامی موومنٹ آف کمپینیز آف دی رائٹ اور روس کی GRU والنٹیئر کورس شامل ہے۔ آبِ ہرمز پر بڑھتی کشیدگی، یورپی یونین نے خلیجی ممالک سے اہم مشاورت کا فیصلہ کر لیا۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ جلد خلیجی ممالک کے نمائندوں سے ملاقات کریں گے۔ خطے کی سیکیورٹی اور عالمی جہازرانی کی آزادی پر تبادلہ خیال ہوگا۔ یورپی یونین کا موقف ہے کہ کسی قسم کے ٹول ٹیکس سے اضافی فیس عائد نہیں کی جانی چاہیے۔ آبِ ہرمز میں بحری جہازوں کی ٹریفک کم ہو گئی، 24 گھنٹوں میں صرف 5 کمرشل جہاز ہرمز عبور کر پائے۔ امریکی فوج نے دعویٰ کیا کہ ایران کا آبِ ہرمز پر کنٹرول نہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں پھر بڑھ گئیں، برنٹ خام تیل کی قیمت $79 فی بیرل تک پہنچ گئی، WTI 74 اور اماراتی مربن کی $75 فی بیرل میں فروخت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات، سابق امیر قطر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے مدبرانہ کردار کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ملاقات میں سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی شریک ہوئے۔ شہباز شریف نے کہا دکھ کی اس گھڑی میں قطری قیادت اور عوام کے ساتھ ہیں، خطے میں امن کے لیے مرحوم کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ امیر قطر نے پاکستانی وفد کی آمد کو برادرانہ تعلقات کا مظہر قرار دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2 روزہ دورے پر ترکی پہنچ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ترکی پہنچنے پر فیلڈ مارشل کا گرمجوشی سے استقبال کیا گیا۔ سید عاصم منیر ترکی کی عسکری اور سیاسی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ پاک فوج، FC بلوچستان اور پولیس کے مشترکہ آپریشن شابان کی کامیابیاں جاری، تازہ کارروائیوں میں مزید 3 خارجی دہشت گرد ہلاک، تعداد 79 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک 117 خارجی دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے دہشت گردوں کو فضائی اور زمینی کارروائیوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن شابان، وزیر داخلہ محسن نقوی نے فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا بلوچستان کا امن تباہ کرنے والے عبرت کا نشان بن رہے ہیں، فتنہ ہندوستان کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔
پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغان صنعتی تنظیموں کے بھی ریڈار پر آ گئے۔ کراچی کی صنعتی تنظیموں نے غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو نکالنے کے لیے صنعتی یونٹس کو خطوط لکھ دیے۔ سیکرٹری جنرل ایس کے شاہ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ملازمت دینے سے اجتناب کیا جائے۔ کوہاٹ کے علاقے مالگین میں طوفانی بارش کے باعث مکان منہدم، جاں بحق افراد کی تعداد 9 ہو گئی، 3 زخمی ہیں۔ مرنے والوں میں 5 خواتین اور 3 بچے بھی شامل، زخمیوں کی حالت تشویشناک، پشاور منتقل۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندوں کا بھارتی حکومت کے نام کھلا خط، لاکھوں مسلمانوں کا نام ووٹر فہرستوں سے خارج کیے جانے پر وضاحت طلب۔ اقوام متحدہ نے الزامات پر جامع اور تفصیلی جواب مانگ لیا۔ مجموعی طور پر 5 کروڑ 20 لاکھ نام خارج کیے جانے کے الزامات موصول ہوئے۔ مسلم اور بنگالی برادری کو نشانہ بنانے کے الزامات پر تشویش کا اظہار۔ منال ریسٹورنٹ کیس میں بڑا عدالتی فیصلہ، وفاقی آئینی عدالت نے ریسٹورنٹ گرانے کا حکم کالعدم قرار دے دیا۔ سی ڈی اے کی اپیل منظور، حکم امتناع بھی ختم کر دیا گیا۔ ٹرائل کورٹس کو جلد مقدمات کے فیصلوں کی ہدایت۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ انتظامی معاملات کا فیصلہ ریگولیٹری باڈیز کریں گی۔ وفاقی آئینی عدالت نے نئی گاج ڈیم کی تعمیر تک کسی بھی عدالت کو مداخلت سے روک دیا۔ نئی گاج ڈیم کیس میں ہائی کورٹ کے فیصلے اور تمام احکامات کالعدم قرار۔ فیصلے میں کہا گیا، ہائی کورٹ نے قانون کو مد نظر رکھے بغیر ہدایات جاری کی۔ آئینی حدود سے تجاوز انصاف کے نظام میں خرابی کا باعث بنتا ہے۔ کانٹریکٹر کی شکایت پر وابڈا 15 روز کے اندر فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا۔ مریم نواز نے خواتین کی ترقی کو قوم کی ترقی قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا OIC وزارتی کانفرنس پر آئے خواتین سے خطاب، کہا اسلام میں خواتین سے متعلق واضح احکامات ہیں، خواتین کو بااختیار بنانا قوم کی ترقی ہے، خواتین کو کاروباری مواقع کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ پاکستان کی آبادی میں تیز رفتار اضافہ، جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ شرح پیدائش والا ملک بن گیا۔ ملک میں آبادی میں اضافے کی سالانہ شرح 2.55% ریکارڈ۔ اقوام متحدہ کی نئی رپورٹ کے مطابق ملک کی آبادی 25 کروڑ 72 لاکھ کے قریب پہنچ گئی۔ وسائل محدود اور چیلنجز مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ تنوروں سے اب مہنگائی کے شعلے نکلیں گے۔ لاہور میں نان بائیوں کا روٹی کی قیمت میں 11 روپے اضافے کا فیصلہ، 14 روپے والی روٹی اب 25 روپے میں بیچنے کی تیاریاں۔ کہتے ہیں آٹا اور LPG آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی دھمکی بھی دے دی۔ کراچی کے علاقے ملیر گڈاب میں بنگلے میں 8 کروڑ روپے کی ڈکیتی۔ SSP ملیر نے ملزمان کی گرفتار کے لیے ٹیم تشکیل دے دی۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے جیو فینسنگ بھی کرانے کا فیصلہ۔ پولیس فرار ملزمان کا روٹ میپ تیار کرنے میں مصروف۔ بنگلے سے 8 ملزمان فیملی کو یرغمال بنا کر 150 تولے سونا اور 25 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہوئے تھے۔ لاہور میں والٹن روڈ پر خاتون پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ ملزم خالد نے ہمسائی خاتون پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی۔ خالد خود بھی شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ دونوں زخمیوں کو طبی امداد کے لیے جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تحقیقات جاری۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا سینٹ سے کرپٹو کرنسی بل فوری منظور کرنے کا مطالبہ، کہا مصنوعی ذہانت اور کرپٹو میں امریکہ کی برتری کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ چین اور دیگر ممالک کرپٹو مالیاتی نظام پر غلبہ چاہتے ہیں، چین کو کسی بھی شعبے میں سبقت حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ امریکہ کو AI اور کرپٹو میں عالمی قیادت برقرار رکھنا ہوگی۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ چلاس، تاریل، بونرداس اور دیگر علاقوں میں شدید سیلابی ریلیں۔ وادی طور میں سیلابی ریلا گھروں میں داخل، کئی خاندان محصور ہو گئے۔ متعدد مقامات پر رابطہ سڑکیں بہہ گئی۔ رہائشی آبادی دونوں اطراف سے سیلابی ریلوں میں پھنس گئیں۔ فصلوں، باغات اور درختوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ داریل میں 2 مکانات سیلابی ریلے کی نظر، متعدد مویشی بھی بہہ گئے۔ شاہراہ قراقرم بند ہونے سے گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔
ثاقب چدھڑ کے الزامات بے بنیاد نکلے، NCCIA کی فائنڈنگ رپورٹ اعلیٰ حکام کو ارسال۔ تحقیقات میں مومنہ اقبال کے خلاف کوئی الزام ثابت نہ ہو سکا۔ ثاقب چدھڑ نے ذاتی موبائل فون بھی تفتیشی ٹیم کے حوالے نہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق مومنہ اقبال کا ثاقب چدھڑ پر ہراساں کرنے کا الزام ثابت ہو چکا۔ مداحوں کا جنون، ٹیلر سوئفٹ کی شادی کا کچرا بھی خرید لیا۔ تقریب کے باہر سے اکٹھی کی گئی اشیاء $25 میں فروخت ہوئیں اور صرف 24 گھنٹوں میں سب بک گئیں۔ فتح کا عزم، نئی سیریز کا آغاز۔ پاکستان ٹیسٹ ٹیم اسلام آباد سے ویسٹ انڈیز کے لیے روانہ۔ قومی اسکواڈ دوحہ اور لندن کے راستے منزل پر پہنچے گا۔ اور ہالی ووڈ کے معروف اداکار سیم نیل 78 برس کی عمر میں چل بسے۔ سیم نیل نے فلم جراسک پارک میں ڈاکٹر ایلن گرانٹ کا یادگار کردار ادا کیا۔ سیم نیل کے انتقال پر دنیا بھر میں مداح اور شوبز شخصیات افسردہ۔